बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बात चल रही थी किसी हाई कोर्ट की अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 कॉन्स्टिट्यूशनल रिट जारी करने का इलाकाई इख्तियार समात कहाँ तक महदूद है। वक़्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ चीज़ें लिमिटाइज होती गई और आम जिंदगी में भी इसी तरह ही होता है। जैसे वक़्त गुजरने के साथ साथ मेरा चाय का कप छोटे से छोटा हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स बुनियादी तौर पर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के एक्सक्लूसिव इख्तियार है हाई कोर्ट्स के पास, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिट जारी करने का जो इख्तियार समात है उसकी वसअत उस हाई कोर्ट की इलाकाई हदूद जो हैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन तक महदूद है। यानी इख्तियारात इलाकाई इख्तियार समात तक महदूद है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिट को जारी करने के जो इख्तियारात हैं वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट हाई कोर्ट लिमिटेड है। कोई अदालत हाई कोर्ट किसी ऐसे मामले में कोई रिट सादर नहीं कर सकती जो उसके टेरिटोरियल इख्तियार समात से बाहर हो। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रिट्स आर्टिकल 184(3) की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार समात चूँकि पूरे मुल्क पर मुहित है, और ये बात साकिब निसार ने तो खैर, और उससे पहले इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने अपने ब्लैक इराज के अंदर पाकिस्तानी अवाम को और मेरे जैसे नालायक वकीलों को तो काफ़ी अच्छे अंदाज से समझा भी दी है और बता दिया है कि जुडिशल एक्टिविज़म किस तरह से अपने ब्लैक इराज क्रिएट कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार समात चूँकि पूरे पाकिस्तान मुल्क के अंदर है, इसलिए वो तमाम पाकिस्तान में किसी भी इलाके से मुतल्लिका मामले के बारे में रिट जो है वो जारी कर सकती है। लेकिन हाई कोर्ट्स ऑफ प्रोविंसेस जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, अपने इलाकाई इख्तियार समात तक रिट्स जारी कर सकती है। अलबत्ता हाई कोर्ट्स के ऊपर ये पाबंदी है कि वो अपने इलाकाई इख्तियार समात से बाहर बियॉन्ड जाके वो कोई रिट जारी नहीं कर सकती। और अगर कोई ऐसे मामले के बारे में कोई रिट सादर करती हैं जो उनके इख्तियार समात से बाहर है तो ये इख्तियारात से तजावज़ तस्वर किया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशनल रिट जो है वो गैर कानूनी डिक्लेयर कर दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के जरिए। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तियार के तहत रिट का इजरा जो है वो दीवानी और दीगर मामलात की होता है। ताहम कोई मामला दीवानी है या किसी और डिफिनेशन में भी आता है तो उसका इन्हसार उस सब्जेक्ट मैटर जिसके ऊपर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसके ऊपर होता है या उस रिट के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर होता है, वो किस तरह से चलेगा। अब अगर हम आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के जो अल्फाज हैं उनको भी देखें तो वाज़ेह हो जाता है कि ऐसा शख्स जिसके खिलाफ रिट सादर करना किसी हाई कोर्ट को मतलूब है, लाजमन उस हाई कोर्ट के इख्तियार समात के अंदर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हो। जहाँ तक मामला है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस का, तो उस सिलसिले में लाजमी है कि जिस शख्स को गैर कानूनी तौर पर मबहूस किया गया है, गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है, जो डेटेन्यू है, वो इसी हाई कोर्ट जो रिट जारी करने जा रही है कॉन्स्टिट्यूशनल रिट अंडर आर्टिकल 199 रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, उसकी इलाकाई हदूद के अंदर हो। जिस तरह से यहाँ पे हमारे यहाँ सेशन जजेस की 491 की रिट, हाँ, जब हम पटिशन्स फाइल करते हैं तो वो कहते हैं
کہ کیا یہ جو ریچنو ہے یہ میرے علاقائی اختیار سماعت کے اندر آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ اس بات کی اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو 2005 پاکستان کرمینل لا جرنل ہے، پیج ہے 2022 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ میرے پاس دوستوں کو میرے چائے پینے سے اریٹیشن فیل ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ قطعی صورت لا لیکچرز نہیں ہے۔ لا لیکچرز کا لفظ صرف اور صرف سرچ کو آسان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ادروائز دوستوں یہ لا گوزپ ہے، قانون کی گپ شپ ہے، آسان لفظوں میں گوزپ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کانسٹیٹیوشنل ریٹس جو ہائی کورٹس جاری کرتی ہیں انڈر آرٹیکل 199، وہ اختیارات برائے اجراء ریٹ صرف اپنے علاقائی حدود کے اندر استعمال کر سکتی ہیں، اور کوئی ایسی ریٹ کسی شخص کے خلاف ایسی صورت میں صادر کیا جا سکتا ہے جو اس کے ٹیریٹوریل جوریسڈکشن کے اندر فرائض سے انجام دے رہا ہے، اور اگر ہیبیس کارپس کا معاملہ ہے تو وہ اس ٹیریٹوریل جوریسڈکشن جس کے اندر وہ ہائی کورٹ ورک کر رہی ہے اس کے اندر غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہو، اور کسی دیگر عدالت عالیہ کی اگر وہ جوریسڈکشن میں ہے تو وہاں پر اس ہائی کورٹ سے رجوع کرنا ہوگا۔ یہ ہائی کورٹ جو ہے قطعی صورت اس حوالے سے بے بس ہے، اور یہ کوئی ریٹ آف ہیبیس کارپس تک بھی نہیں جاری کر سکتی ہے۔ اس بات کی اگر ہم اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو 1984 پی ایل سی پیج 89 کے اندر ہمیں مل جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے دوستو کہ سپریم کورٹ پاکستان صرف اور صرف 100 موٹو ریٹس جاری کر سکتی ہے۔ ہائی کورٹس انڈر آرٹیکل 199 جو ہے وہ 100 موٹو ریٹس جاری کرنے کا کوئی اس کا جواز ہی نہیں، یار قانون اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے، آئین اس بات کو اس کو امپاور ہی نہیں کر رہا ہے۔ اور اس حوالے سے اگر ہم ایک سیٹلڈ پرنسپل دیکھنا چاہیں تو 14 ڈی کے آر 14 ڈی بی جو ہے اس حوالے سے انٹرپریٹیشن کر دیتی ہے، اور سپریم کورٹ پاکستان واضح کر دیتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 جو ہے ہائی کورٹس کو انڈر آرٹیکل 199 ریٹس سو موٹولی جاری کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیتی ہے، اور عدالت عالیہ ہائی کورٹ جو ہیں وہ کوئی ریٹس جاری کرتے ہوئے یا کوئی آرڈر جاری کرتے ہوئے ایسی داد رسی عطا کر سکتی ہیں جس کی استدعا جو ہے وہ آئینی ریٹ میں نہ بھی کی گئی ہو، یعنی چونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ آرڈر میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ایفیکیشس قسم کا داد رسی بنتی ہے، یہ بھی اس کو داد رسی دی جا سکتی ہے، لیکن ریٹ جو ہے وہ قطعی صورت سو موٹولی نہیں جاری کر سکتی ہے۔ اور جہاں عطا کرتا جو ریلیف ہے وہ پرے کیا گیا جو ریلیف ہے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، تو ایسا ریلیف سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریٹس کے اندر ایسا ریلیف دینے سے ناجائز اس کو قرار دیا، اور کہا کہ 100 موٹو قطعی صورت ہائی کورٹس جو ہیں وہ 100 موٹولی کسی بھی ریٹ کو جاری نہیں کر سکتی ہیں، اور اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا پی ایل ڈی 1964 سپریم کورٹ پیج 17 کے اندر، اور اس بات کی انٹرپریٹیشن 2016 کے اندر بھی ڈی ایل آر سپریم کورٹ پیج 52 کے اندر ہمیں مل جاتی ہے۔ اور جہاں کسی میٹر کو چیلنج نہیں کیا گیا، یاد رکھیے گا ریٹس کے ذریعے بات سامنے نہیں لائی گئی، اور ہائی کورٹس جو ہے از خود 100 موٹو ریٹ جاری نہیں کر سکتی ہیں۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا 1982 ایس سی ایم آر پیج 549 کے اندر، اور یاد رکھیے گا کہ آرٹیکل 199 جو ہے وہ ریٹس آف مینڈامس، ریٹ آف پروبیشن، ریٹ آف سرشراری اور کوورنٹ، ریٹ آف کوورنٹو، ریٹ آف ہیبیس کارپس تک محدود ہیں، اور 100 موٹولی یہ قطعی صورت ریٹس جاری نہیں کر سکتی ہے۔ اور ہائی کورٹ اپنا آئینی اختیار کانسٹیٹیوشنل جو اختیار ہے وہ استعمال کرتے ہوئے از خود کوئی ریٹ جاری نہیں کر سکتی ہے، اور نہ ہی از خود کوئی ہدایت جاری کر سکتی ہے۔ اس بات کی اگر انٹرپریٹیشن سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ اگر ہم دیکھیں 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی اسی طرح ہی تھا، تو پی ایل ڈی 1971 سپریم کورٹ پیج
677 کا وہی فیصلہ جو ہے وہ آج تک بائنڈنگ فورس رکھتا ہے تمام ہائی کورٹس کے لیے کہ آج خود کبھی بھی آپ نے ریٹ کو سو موٹو ریٹ جاری نہیں کرنی ہے. اور یہ بات کی انٹرپریٹیشن ہمیں انڈیا جو ہے وہاں سے بھی مل جاتی ہے کہ کوئی ایسا معاملہ جو ریٹ کے ذریعے کسی ہائی کورٹ کے سامنے نہیں لایا گیا تو وہ قطعی صورت ریٹ جاری نہیں کرے گی. اور اس بات کی انٹرپریٹیشن آل انڈیا رپورٹر 1959 الہ آباد ہائی کورٹ میں یہ بات ڈسکس ہوئی اور پیج 675 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. تو دوستو بات وہی ہے کہ ہائی کورٹس انڈر آرٹیکل 199 صرف اور صرف ایسے لوگوں کے ایسی اتھارٹی فنکشنریز کے خلاف ہی ریٹ صادر کر سکتی ہے جو کہ اس کی ٹیریٹوریل جوریسڈکشن میں ورک کر رہے ہوں، اور ایسے ڈیٹنوں کی بازیابی کے لیے یہ آرڈر کر سکتی ہے ریٹ آف ہیبیس کارپس میں جو اس کی ٹیریٹوریل جوریسڈکشن میں مبحوث کیا گیا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 قطعی صورت کسی بھی ہائی کورٹ کو سو موٹو ریٹ جاری کرنے کا اختیار نہیں دیتا، اور کوئی بھی ایسی داد رسی جو ڈیمانڈ جو پرے نہیں کی گئی ہے وہ گرانٹ کرنے کا بھی کوئی اختیار نہیں دیتی ہے. اس بات کی انٹرپریٹیشنز مختلف کیس لاس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بارہا دفعہ کی ہیں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.